السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے آج ہمارے سامنے ہمارا نورانی قاعدہ، اس کو نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قاعدہ، جو ہمارا قرآن شریف پڑھانے کا اور قاعدہ پڑھانے کا جو ہمارا ایک مکمل کورس چلنے والا ہے اب، تو اس کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہمارا قاعدہ ہے، اور اس میں ہدایات لکھی گئی ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، گائیڈ لائنز ہے، تلاوت کے کچھ فائدے ہیں اور تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر چیز کا ایک نیم اور رول ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے سب سے اول نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے یہ قاعدہ، اور اس قاعدے میں یعنی کہ قرآن شریف کو پڑھنے میں سب سے زیادہ اہم رول جو ادا کرے گا، سب سے زیادہ کردار جو ادا کرے گا، وہ یہ قاعدہ کرے گا، نورانی قاعدہ۔ اور پھر نورانی قاعدے میں بھی سب سے زیادہ اہم کردار جو ادا کرے گا یا سب سے زیادہ اہمیت جو رہے گی قاعدے کے اندر بھی، وہ اس تختی کی رہے گی۔ قرآن شریف کو اچھا اور بہتر پڑھنے کے لیے قاعدہ ضروری، اور قاعدے کو بہتر پڑھنے کے لیے یہ پہلی تختی ضروری۔ اگر آپ نے اچھی طریقے سے یہ پہلی تختی پڑھ لی، یہ الف با تا سا، اگر آپ کے یہ صحیح ہو گئے یہ الفاظ، تو یہ پورے قرآن میں بھی یہی آتے ہیں، پورے سپارے کے اندر یہی آتے ہیں، پاروں کے اندر، اور پورے قاعدے کے اندر آگے چل کے یہی حروف آئیں گے۔ ان کی شکل و صورت الگ ہو سکتی ہے، ان کے یہ اب الگ الگ ہیں، ایک جگہ ملا کر کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ ان کی پہچان کریے۔ اس تختی کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیا اور ان کی بہترین پہچان کر لی، اور ان کو نکالنا بھی مخرج کے ساتھ اچھی طریقے سے سیکھ لیا، تو آپ کو قرآن شریف پڑھنے سے 2 مہینے کے اندر اندر کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نے اچھی طریقے سے یہ تختی پڑھ لی، تو آپ یہ قاعدہ بہت جلد پڑھیں گے، اور قاعدہ جتنی جلدی پڑھ لیں گے، آپ قرآن شریف اتنی جلدی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو سب سے اہم یہ تختی ہے، کیونکہ یہی الفاظ پورے قاعدے کے اندر ہے، پورے پارے کے اندر ہیں، اور یہی الفاظ پورے قرآن شریف کے اندر ہیں۔ تو اس لیے سب سے اگر زیادہ ہمیں غور دینے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ محنت کی اگر ضرورت ہے، تو وہ اس تختی کے اوپر ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر تختی نمبر 1 مفردات، اس کے نیچے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ ایک دعا ہے، آپ میرے الفاظوں کے ساتھ دہرا بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس تختی کی ہے۔ تو میں تختی آپ کو آج یہ سمجھانے والا ہوں، اور اچھی طریقے سے آپ اس کو سمجھیے اور محنت کریے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ میں ان کی پہچان بھی کراؤں گا، نقطے بھی بتاؤں گا آپ کو کہ نقطے اور پھر ان میں کیا فرق ہوگا۔ زیادہ لمبی آج ہم نہیں ویڈیو بنائیں گے، ایک مختصر بنائیں گے، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس تختی کے اندر ہم 2 دن لگا دیں یا 3 لگا دیں یا 1 دن بھی، وہ آپ ذرا لکھ کر کے بھی ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کتنی اچھی ہوئی کتنی نہیں۔ لیکن اگر یہ تختی آپ کی اچھی ہو گئی، تو میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ قرآن شریف بڑی آسانی کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کریے، کیونکہ پورے قاعدے کا، پورے پارے کا، پورے قرآن کا دار و مدار ان الفاظوں کے اوپر ہیں۔ یہ ہیں وہ لفظ، جیسے ABCD انگلش کے اندر ہوتی ہے، اور ہندی کے اندر ایک انا، یہ الفاظ ہوتے ہیں پوری ہندی کو سمجھنے کے لیے، پوری انگلش کو سمجھنے کے لیے ABCD یہ چیزیں معنی رکھتی ہے۔ تو اس کو پورے سمجھنے کے لیے پورے قرآن شریف کو یہ حرف معنی رکھتے ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے الف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتا ہے، نہ نقطہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ کو کہیں بھی لکھا ملے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا یہ الف ہے۔ اور اس کے برابر اس سے آگے آتا ہے با، پھر ہے تا، پھر ہے سا۔ اب دیکھیے تینوں حرف بنے ہوئے ایک شکل کے ہیں، اس کی بھی شکل ایسی، اس کی بھی شکل ایسی، اور اس کی بھی، لیکن ان کے اندر ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، اور وہ فرق آپ پتہ لگائیں گے نقطوں کے ذریعے سے۔ جو نقطے ہیں کہ با کے نیچے نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تینوں کی شکل بننے کے اعتبار سے لکھے ہوئے تینوں ایک شکل کے ہیں، لیکن نقطوں نے ان کے آواز کو بدل دیا، ان کے فرق کو بدل دیا۔
یہ با ہو گیا، اس کے نیچے ایک نقطہ ہو گیا، یہ تا ہو گیا، اس کے اوپر 2 نقطے ہو گئے، یہ سا ہو گیا، اس کے اوپر 3 نقطے ہو گئے۔ اس طرح سے اگر کہیں بھی آپ کو حرف لکھا ہوا ملے گا اور اس کے اوپر آپ نقطے دیکھیں گے کہ نقطے کتنے ہیں، تا کے اوپر ہمیشہ 2 نقطے آتے ہیں، سا کے اوپر ہمیشہ 3 نقطے آتے ہیں اور با کے نیچے 1 نقطہ آتا ہے۔ لیکن اس میں اور اس میں یہ بھی ہم ابھی فرق بتائیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ اب ان کے ڈیفرنٹ جو ان کے فرق ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ ہے، ہم اس کو پیٹ میں بھی کہہ دیتے ہیں، اندر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ تینوں ایک شکل کے ہیں، لیکن یہاں نقطہ بیچ میں آنے سے جیم بن گیا، یہاں خالی ہونے سے ہا بن گیا، اور یہاں اس کے اوپر آنے سے خا بن گیا۔ اگر یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہا بن جائے گا، یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہا بن جائے گا، اس کے اوپر لگا دیا جائے یا اس کے اوپر لگا دیا جائے تو خا بن جائے گا۔ شکل تینوں کی ایک سی ہے، لیکن نقطوں نے ان کے فرق کو بدل دیا۔ اسی طرح سے یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ذال کے اوپر ہمیشہ نقطہ ہوتا ہے اور دال ہمیشہ خالی ہوتی ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا۔ دال کے اوپر اگر نقطہ آ گیا تو وہ ذال بن جائے گی۔ را اور زا بھی ایک شکل کے آتے ہیں، بعضی جگہ اس طرح سے آتے ہیں۔ را کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، زا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دونوں ایک شکل کے ہیں، لیکن یہ سین ہے، یہ شین، یہ اس کے اندر سٹی لگتی ہے۔ اس کی پہچان یہ کہ اس کے اوپر ایک بھی نقطہ نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر، اور یہ بھی بنا ہوا اسی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو یہ شین بن گیا۔ اب دیکھیے، یہاں بھی 3 نقطے ہیں اور یہاں بھی 3 نقطے ہیں، تو آپ پہچان کیسے کریں گے کہ یہ سا ہے یا شین ہے؟ تو یہ 3 شو سے جو آئے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے ترسول سا بنا کر کے یہ شو سے جو آئے ہوئے ہیں، اگر اس شکل میں آتے ہیں 3 شوسوں کی طرح اور اوپر 3 نقطے آ جاتے ہیں تو یہ بڑا شین بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں، یہ بڑا شین ہو جائے گا۔ اور اگر 3 شوسوں کے علاوہ بالکل پلین آ جاتا ہے یا اس طرح آ جاتا ہے تو وہ سا ہو جائے گا، وہ بالکل نرم پڑا جائے گا۔ تو یہ پہچان ہے ان کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، یہ دونوں ایک شکل کے بنے ہوئے ہیں۔ صاد، ضاد، یہ خالی ہوتا ہے صاد ہمیشہ، اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اگر صاد کے اوپر بھی ایک نقطہ رکھ دیا جائے تو یہ بھی ضاد بن جائے گا اور اس کی آواز بھی بدل جائے گی۔ اب یہ دونوں ایک شکل کے ہیں، لیکن طا ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ دونوں، ان کی آواز میں بھی فرق ہوگا، ان دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے، اس کی اور اس کی آواز میں بھی فرق ہوگا، اس کی اور اس کی آواز میں بھی فرق ہوگا۔ یہ زا ہے، یہ ضا ہے، یہ طا ہے، یہ تا ہے، یہ شین ہے، یہ ثا ہے، یہ ضاد ہے، یہ ضا ہے، یہ عین ہو گیا، یہ بھی خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے نقطہ نہیں ہوتا۔ غین، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اگر یہاں سے بھی نقطہ ہٹا دیا جائے تو یہ عین بن جائے گا۔ تو ان کے جو فرق ہے وہ ہم ہو سکتا ہے دوسری ویڈیو میں آپ کو سکھائے، چونکہ آج بڑی ہو جائے گی، تو اس لیے اب دیکھیے، یہ فا ہے، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ قاف ہے، اس کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں، ان کی شکل و صورت بھی ایک جیسی ہے، لیکن اگر اس شکل کے دونوں ایک شکل کے آ جائیں، اس طرح سے ایسے گول گھوم کر کے، جیسے یہ گول گھوم کر کے بنا اور پھر یہ گول گھوم کر کے بنا، اگر 2 نقطے آ جاتے ہیں تو قاف بن جاتا ہے، اور اگر ایک نقطہ ہے تو پھر فا بن جائے گا۔ اس کے آگے کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا ان کے نیچے بھی نقطے آتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے جو فرق ہے میں وہ آپ کو اس تختے کے اندر سکھاؤں گا۔ یہ باقاعدہ بالکل اس کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے کہ کون سے حرف کی آواز کیسے نکلے گی اور کون سے حرف کا مرتبہ کیسا ہے، ان کی آواز کیسی بدلے جائیں گی اور کیا کیا ان کے اندر فرق ہے۔
تو آپ جو ہے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ان حرفوں کے اوپر ہے کہ آپ اس تختی کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اس کو اچھی طرح سے نکال کر کے پڑھیے، ان کے فرق آپ کو پڑھنے میں محسوس ہونے چاہیے، جیسے سا شین، سین سا، ہا ہا، صاد سا، ضاد ضا، طا تا، صاد سا، اس طرح سے آپ کو ان میں فرق میں کرنے ہیں۔ پھر اس کے اندر باقاعدہ مکمل میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ان میں ہو رہا ہے، لیکن اس کو اور اس کو ہم کل لے کر کے آئیں گے، پھر اس کو پورے باقاعدہ مکمل طریقے سے ایک بار ہم یہیں سے کل کو اور یہاں تک لے کر کے آئیں گے، ہماری ایک تختی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن آج چونکہ بڑی ہو جائے گی ویڈیو، اس لیے آپ یہیں تک ان کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سے اور یہاں تک یہ پورا میں آپ کو سمجھاؤں گا، ان کے فرق اس میں آپ محسوس کریں گے اور اس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آپ محنت کریے، آج اس تختی کے اوپر نقطوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا اور ان کی شکل و صورت دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے کون سا حرف بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر آج محنت کریں گے اور کل ہم مکمل اس تختی کو پورا بھی کریں گے اور مکمل طریقے سے ہم اس تختی کو کل سیکھ بھی جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے میسج کر کے معلوم کریے، بے فکر ہو کے معلوم کریے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو کلام پاک پڑھنا سکھائیں گے، قاعدے سے سکھائیں گے، پارا سکھائیں گے، اس کے بعد قرآن شریف آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے، اور اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے، اور آپ پڑھ کر کے ہمیں دعا دے۔ تو آپ بنے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا تاکہ انشاءاللہ روزانہ آپ کو سبق ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔